بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ کتاب الاشربہ، یہ کتاب مشروبات کے بیان میں کہ کون سا مشروب حلال ہے، کون سا مشروب حرام ہے، کون سا مکروہ ہے۔ سمیہ، اس کتاب کا نام رکھا گیا بہا اشربہ، حالان کے اشربہ جمع ہے شراب کی، تو کیوں یہ مسمى بالاشربہ ہوا؟ لما فیہ من بیان حکمہا، کیونکہ اس کتاب میں بیان حکم مشروبات کا، حکم مشروبات۔ الاشربۃ المحرمۃ اربعۃ، جو مشروبات حرام ہے وہ چار ہے، ان میں سے ایک خمر ہے، ان میں سے ایک خمر ہے۔ ہم ہر نشہ آور پانی کو شراب کہتے ہیں، حالانکہ شراب مدلول خمر کا، اور خمر ایک خاص مفہوم کا نام ہے۔ النیو من ماء العنب اذا غل واشتد وقذف بالزبد، 5 قاعدے۔ النیو، یہ کچا پانی ہے، کس کا؟ من ماء عنب، ماء عنب کا۔ اذا غل، جب خود بخود اس میں جوش آئے، واشتد، اور یہ گاڑھا ہو جائے، وقذف بالزبد، اور جاگ آنے کے بعد خشک ہو جائے، اب یہ خمر ہے، حرام قطعی ہے۔ پہلی قید کون سی ہے؟ النئی، کچا۔ تو اگر آپ انگور کا پانی نکال کے آگ پر رکھے، 3 کلو ہو، 2 کلو خشک کرے، تو اب یہ خمر نہیں ہے، کیونکہ وہ النئی ہے یا وہ پختہ ہے، وہ المشوی ہے۔ من ماء العنب، ماء عنب سے معلوم ہے کہ خمر ہر ماء کا نہیں نام، بلکہ ماء العنب کا نام ہے۔ اگر جوار کا پانی ہو، گندم کا پانی ہو اور نشہ اور اس کو آپ خمر نہیں کہتے، حرام قطعی نہیں کہتے۔ تیسری شرط یہ ہے اذا غلا، کہ پڑی پڑی اس میں جوش آئے، تو اگر آپ نے انگور نچوڑتی ہی پی لیا تو وہ حلال ہے، کیونکہ وہ غلہ تک نہیں پہنچا۔ واشتد، اور گاڑھا ہو، اگر نرم ہو تو وہ خمر نہیں ہے، اور جاگ آنے کے بعد جاگ خشک ہو جائے، وقذف بالزبد۔ کتنے قید ہو گئے؟ النی من ماء العنب اذا غل واشتد وقذف بالزبد، جو بھی قید منتفی ہو جائے تو خمر کا نام منتفی ہوگا۔ الاشربۃ المحرمۃ اربعۃ، جو مشروبات حرام ہے وہ 4 ہے، ان میں سے ایک خمر ہے۔ خمر عصیر العنب، عصیر یہ نچوڑ شدہ پانی ہے انگور کا۔ اذا غلا، جب اس میں خود بخود جوش آئے، واشتد، اور گاڑھا ہو جائے، وقذف بالزبد، اور جاگ آنے کے بعد جاگ خشک ہو جائے، اس کو خمر کہتے ہیں۔ یہ حرام لذاتی ہی ہے، اس کا محلل کافر ہے، اس کا مٹکا بھی حرام ہے اور قطرہ بھی حرام ہے۔ دوسرا مشروب 4 میں سے العصیر، عصیر دوسرا حرام مشروب ہے۔ عصیر انگور کا پانی، انگور کا پانی ہے، لیکن انگور سے پانی نکالتی ہی اپنی 3 کلو پانی نکالا اور آگ پر رکھا، اور آگ کے ذریعے کچھ مقدار پکایا، لیکن 2/3 سے کم، ثلثین سے کم پکا لیا، اور پھر اتارا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عصیر۔ یہ بھی انگور کا پانی ہے، لیکن وہ پہلے کچا تھا، اور یہ کچا ہے یا پکا کر، اور کتنا پکایا؟ 2/3 یا 2/3 سے کم۔
والعصیر انگور کا نچوڑ شدہ پانی عزت تو بخا جب پکایا جائے حتی یذهب اقل من ثلثین، حتی کہ خشک ہو جائے اقل 2 ثلثین سے. اس کا نام ہے الطلا، اور یہ طلا کا نام مذکور ہے جامع صغیر میں. تیسرا ونقیع التمر، تیسرا مشروب جو حرام ہے وہ نقیع کھجور کو پانی میں بھگو کر جب نرم ہو جائے اور وہ اپنی رطوبات چھوڑ دے یا اس کو نہ چھوڑ دے، اس کو کہتے ہیں نقیع التمر. اور اس کا نام ہے سکر. سکر میٹھی چیز کو کہتے ہیں. کھجور کا پانی بڑا میٹھا ہوتا ہے. کتنے ہو گئے؟ چوتھا پانی ونقیع الزبیب، کشمش. کشمش جانتے ہیں؟ خشک انگور. خشک انگور کو پانی میں بھگو لو، وہ پھول جاتے ہیں، اور پھر اس کو نہ چھوڑو، اس سے پانی نکلتا ہے. اذا اشتد وغلا، اس میں بھی شرط ہے جب وہ گاڑھا ہو اور جوش اس میں آوے. جناب مشروبات محرمہ کتنے ہو گئے؟ ان میں سے پہلے کون ہے؟ خمر میں 10 اعتبار سے بحث کرے گا. اما الخمر فالکلام فیہا فی 10 مواضع. ارچہ خمر ہے تو اس میں ہم بحث کریں گے 10 مقامات پر. ایک فی بیان ماہیتہا، کہ خمر کی ماہیت کیا ہے. مناطق ماہیت کہتے ہیں، فقہا ماہیت کہتے ہیں کہ اس کی ماہیت کیا ہے. تو ماہیت میں نے آپ کو بیان کی تھی. النی من ماء العنب اذا غلا واشتد وقذف بالزبد، وہی النیو، یہ کچا پانی ہے، من ماء العنب، انگور سے، اذا صار مسکرا، جب وہ نشاور ہو. وہذا عندنا، یہ تعریف ہماری نزدیک ہے اور یہ معروف ہے عند اہل اللغت و اہل العلم. وقال بعض الناس، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہوا خمر اسم لکل مسکرین. ہماری نزدیک خمر صرف ماء العنب کا نام ہے، اذا غلا واشتد وقذف بالزبد. اور امام شافعی کہتے ہیں خمر ہر ماء مسکر کا نام ہے، خواہ وہ ماء العنب ہو یا ماء التمر ہو یا ماء الزبیب ہو، ہر مسکر کو وہ کیا کہتے ہیں؟ خمر. لقول علیہ السلام، حضور کا ارشاد ہے کل مسکر مخمر، ہر مسکر خمر ہے. تو مسکر ماء العنب کے ساتھ خاص ہے یا ماء الزبیب ماء التمر بھی؟ معلوم ہوا کہ خمر کا اطلاق صرف ماء العنب کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ماء التمر ماء الزبیب پر بھی ہے. دوسری دلیل حضور کا ارشاد ہے الخمر من ہاتین الشجرتین، خمر شراب بنائی جاتی ہے ان 2 درختوں سے. کن 2 درختوں سے؟ اشارہ کیا الی الکرم، انگور، والنخل، و نخل کی طرف. معلوم ہوا کہ جس طرح خمر بنتا ہے انگور سے، اسی طرح خمر بنتا ہے کھجور سے. یہ دوسری دلیل ہے. وَلِأَنَّ، یہ امام شافعی کی تیسری دلیل عقلی ہے کہ ہر مسکر کو خمر کہتے ہیں، خواہ وہ مسکر ماء التمر کیوں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خمر کا معنی مخامرت، اور مخامرت کا معنی چھپانا، اور ہر مسکر عقل چھپاتا ہے، جب چھپاتا ہے تو اس کو خمر کہو. خمر مخامرت سے ہے، مخامرت چھپانے کو کہتے ہیں، اور ہر مسکر عقل کو چھپا دبا دیتا ہے. وَلِأَنَّهُ خمر مشتق مخامرت العقل سے، عقل چھپانے سے، اور عقل چھپ جانا موجود ہے ہر مسکر میں. ٹھیک ہے. وَلَنَا، ہمارا کیا مذہب تھا کہ خمر ہر ماء مسکر کا نام ہے یا ماء العنب کا نام ہے؟ دلیل عرف ہے، پہلے گزر چکا ہے کہ اہل لغت اور اہل عرف متفق ہے کہ خمر کا اطلاق ماء ولنا انہو خمر اسم ہے خاص انگور کے ساتھ باتفاق اہل لغت، جیسے ہم نے ذکر کیا. یہی وجہ ہے کہ اہل لغت خمر ماء العنب کے ساتھ خاص کرتے ہیں. تو مشہور ہوا استعمال خمر کا ماء العنب میں وفی غیر، اور غیر ماء العنب میں غیر خمر کے علاوہ اس کو نقی کہتے ہیں، اس کو عصیر کہتے ہیں، سکر کہتے ہیں. وَلِأَنَّ، یہ دوسری دلیل، خمر کی حرمت قطعی ہے، اس کا منکر کافر ہے.
اور ماء الثمر کی حرمت قطعی نہیں ہے. وَلِأَنَّ حرمت الخمر، خمر کی حرمت قطعی ہے، اور وہی یہ حرمت غیر خمر میں ظنی ہے. اچھا جی. وَإِنَّمَا یہ امام شافعی کی عقلی دلیل کا جواب ہے کہ تم نے کہا خمر مخامرت سے، مخامرت عقل چھپانے کو کہتے ہو، عقل کا چھپ جانا ماء العنب میں بھی ہے اور ماء تو کہتے ہیں خمر مخامرت سے نہیں ہے، خمر تخمر سے ہے. تخمر کہتے ہیں گاڑے پن کو، اور انگور کا پانی جتنا گاڑا ہے دوسرا پانی اتنا گاڑا نہیں ہے. وَإِنَّمَا سُمِّيَ خَمْرًا، اور اس کو خمر کہتے ہیں لِتَخَمُّرِ گاڑا پن کی وجہ سے، لَا لِمُخَامَرَةِ الْعَقْلِ، نہیں اس وجہ سے کہ عقل چھپاتا ہے. یہ دوسری دلیل ہے ہماری. چلو ہم نے مان لیا کہ خمر مخامرت العقل، اور مخامرت عقل عام ہے، ماء الثمر میں کو بھی شامل ہے، لیکن اس کی باوجود جو خمر اس سے مشتق ہے وہ خاص ہے. ہو سکتا ہے کہ مبدأ اشتقاق کا عام ہو اور مشتق کیا ہو، خاص ہو. جس طرح نجوم نجم سے ہیں، اور نجم کہتے ہیں، نجم نجوم سے ہے، اور نجوم کہتے ہیں ظہور کو، اور ظہور ہر ستارے میں ہے، لیکن نجم ایک خاص ستارے کا نام ہے. تو دیکھو مبدأ اشتقاق عام ہے ظہور، لیکن اس کی جو مشتق نجم ہے وہ خاص ہے. الا انما ذکرتم، تم نے جو ذکر کیا کہ یہ مخامرت سے مخامرت عام ہے، یہ منافی نہیں ہے کہ اسم خمر کا خاص ہو. فإن النجم مشتق من النجوم، نجم مشتق ہے نجوم سے، نجوم کا معنی ظہور، اور ظہور عام ہے تمام ستاروں میں ہے. اس کے باوجود نظم اس میں خاص ہے، للنجم المعروف لا لكل ما ظهر. ٹھیک ہے. وهذا كثير النظیر، اور یہ بہت زیادہ ہے. بس اوقات مبدأ اشتقاق عام ہوتا ہے لیکن مشتق. اب اس نے دو حدیثی نقل کی، کل مسکرن خمرن، تو کہتے ہیں حدیث اول طعن فی، اس کی سند پر اعتراض کیا ہے یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے. والثانی، اور اس نے دوسری حدیث پیش کی، وہ کون سی؟ الخمر من ہاتین الشجرتین، کہ شراب ان دو درختوں سے ہے. دو درخت کون سے تھے؟ اشار الی الکرم والنخلہ. تو ہم کہتے ہیں یہ حضور صنعت بیان نہیں کرتے کہ شراب کی صنعت ان دونوں سے ہے. حضور ثانی نہیں بھیجا گیا، حضور مبلغ بھیجا گیا، اور مبلغ احکام بتاتا ہے. اس کا معنی ہے کہ جس طرح انگور کا پانی حرام ہے تو کھجور کا پانی بھی حرام ہے. تو حضور نے یہاں خمر کی صنعت کا بیان کیا ہے یا خمر کی حکم کا بیان کیا؟ ہاں، حدیث ثانی اس سے مراد بیان حکم ہے، کیونکہ بیان حکم لائق ہے بمنصب تبلیغ. والثانی، اس کا معنی کیا ہے؟ مصنف نے کہا کہ خمر کے بارے میں ہم 10 مقامات پر بحث کریں گے. پہلا مقام ماہیت خمر، انی من ماء العنب اذا غل واشتد وقذف بالزبد. تو یہ ماء العنب کے ساتھ خاص ہو، اور ضمن میں امام شافعی پر رد کیا. والثانی فی ثبوت هذا الاسم، فی ثبوت بس. اب پہلی قید ہے النئی، دوسری ہے من ماء العنب، تیسری ہے اذا غل، چوتھی ہے واشتد، پانچویں ہے. جب یہ پانچویں قید موجود ہو جائے تو امام صاحب کے نزدیک اب خمروں کا ہو. اور صاحبین کہتے ہیں پانچویں قید کہتے انتظار نہ کرو، النئی من ماء العنب اذا غل واشتد فهو خمر، قذف بالزبد کا انتظار نہ کرو. حاصل یہ ہے کہ خمرون کا اطلاق صاحبین کے نزدیک 4 شرائط کے بعد ہے، اور بابا جی کے نزدیک خمرون کا اطلاق 5ویں شرط کے بعد ہے. فی حدی کہ مقدار ثبوت خمرون کا
وَهَذَا الَّذِي یہ جو 5 قید ہم نے ذکر کی کتاب میں، یہ قول بابا جی کا اور صاحبین کے نزدیک ماء العنب اذا اشتد نصار خمرن وہ خمر ہے، ولا یشترط القذف بزبد اور جاگ کا خشک ہو جانا شرط صاحبین کے نزدیک نہیں ہے، لأن الاسم یثبت به کیونکہ گناہ ثابت ہوتا ہے گاڑی پن پینے سے، وکذل معنی المحرم بالاشتداد اور معنی محرم جو شکر ہے وہ اشتداد کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور یہ مؤثر ہے فساد عقل میں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم کہتے ہیں کہ ماء العنب کو ہم حرامن کا حکم لگائیں گے۔ اب ماء العنب کی ایک ابتدا ہے کہ انتہا ہے۔ ابتدا کیا ہے؟ اذا غلا، اور انتہا کیا ہے؟ حذف بالضبط۔ اور قانون یہ ہے کہ احکام شرعی مرتب ہوتے انتہا پر، ابتدا پر نہیں۔ اور صاحبین ابتدا پر اذا غلا واشتد تو کہتے خمر۔ یہ ایسا ہے کہ ایک آدمی بیوی کے عورت کے پاس زنا کے لیے جاتا ہے اور اب کہتے ہیں اس کو سنسار کرو، ابھی تو انتہا تک پہنچا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ انتہا تک پہنچے گا پھر کوڑا مارو۔ بابا جی کہتے ہیں ان الغلیانہ، یہ غلہ واشتدہ یہ ابتدا ہے گاڑی پن کا، اور کمال گاڑی پن کا بقذف الزبد و سکونی کہ زبد خشک ہو جائے اور ساکن ہو جائے، اس بھی ہی یتمیز ہو جاگ سے جدا ہوتا ہے خالص شراب من القدر مقدر شراب سے، اور احکام شرعی کی جو حرمت ہے وہ قطعی ہے، فتنات وہ مرتب ہوگی وہ حرمت بن نہایا بن کلحنا کل اب مجھے کوڑی جو لگیں گے تو صرف مشی سے لگیں گے یا ادخال کے بعد لگیں گے؟ ادخال کے بعد۔ وہ اخبار المستحل، شراب کو ایک آدمی حلال سمجھتا ہے، ہم کہیں گے کافرون، تو یہ کافرون کا حکم ابتدا اذا غلا پر ہوگا یا قذف بالضبط پر ہوگا؟ وحرمت البیع، ہم کہتے ہیں ماء العنب کی بیع ناجائز ہے، اب یہ ناجائز حکم ہے، یہ غلہ ابتدا پر ہوگا یا وقذف پر ہوگا؟ اچھا، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اگر پیر بگاڑا جو ہے اس کو بیچتا ہے ماء العنب کو تو ہم کہیں گے کہ حرام ہے قذف بالضبط کے بعد جو بابا جی نے کہا، اور اگر یہ خود پینا چاہتا ہے تو اشتدہ پر حکم لگائیں گے کہ یار اس کا پینا آپ کے لیے حرام ہے۔ کب لگائیں گے؟ اذا اشتد وقیل یؤخذ فی حرمت شرب، عمل کیا جائے گا حرمت شرب میں بمجرد الاشتداد احتیاطاً۔ الثالث کا مطلب تیسری بحث وہ یہ کہ شراب کی حرمت ذاتی ہے یا معلول بعلتین ہے، کہ امام شافعی کی طرف منسوب ہے کہ اس کی حرمت معلول بعلت سکر ہے، تو اس کا معنی یہ ہے جب تک سکر ہو تو یہ حرام ہے، اور اگر قلیل مقدار سکر نہ ہو تو حلال ہے۔ ہماری نزدیک یہ پیشاب ہے، پیشاب اگرچہ مسکر نہیں ہے وہ حرام ہے، تو شراب کے خطرہ اگرچہ مسکر نہ ہو وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ تیسری بات ان عینہا، ذات خمر کی حرام ہے، معلول بالسکر نہیں ہے اور نہ موقوف علی السکر ہے۔ ومن الناس من، اور لوگوں میں امام شافعی انکر حرمت عینہا، اس نے انکار کیا حرمت اس کی ذات کا، اور وقال فرمایا ان السکر منہا حرام، کہ مقدار مسکر حرام ہے شراب میں۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ لأن بھی کیونکہ سکر کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے فساد عقل کا۔ فساد کیا ہے؟ الصد عن ذکر اللہ۔ ٹھیک ہے، صاحب ہدایت کہتے ہیں ھذا کفر، یہ امام شافعی نے کفر کیا ہے کہ اس نے شراب کی حرمت کو موقوف بنایا ہے کس کے اوپر؟ سکر پر۔ لأنہ، یہ انکار ہے قرآن کریم کا، فإنہ سماہ رجسا، قرآن کریم نے شراب کو کیا کہا ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اور رجس ما هو محرم العین، جس کی ذات حرام ہو۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ حدیث متواتر ہے کہ نبی علیہ السلام نے حرم الخمر، خمر کو حرام کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس پر اجماع منعقد ہے۔ تیسرا یہ کہ شراب کی قلیل پینے سے انسان کثیر پر آمادہ ہوتا ہے، اور جس کی قلیل دائل الکثیر ہو وہ خراب لذاتی ہی۔
قلیل خمر یدعو دعوت دیتا ہے کثیر کو، اور یہ خواص خمر میں سے ہیں۔ وَلِهَذَا تَزْدَادُ لِشَارِبِهِ اللَّذَّةَ، یہی وجہ ہے کہ پینے والی کی لذت بڑھتی ہے بالاستکثار منہ، جتنا زیادہ پیتا جاتا ہے، بخلاف باقی مشروبات کے۔ ثم ہوا بس۔ اب امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک خمر حرام ہے بعلت سکر، بعلت، تو اس پر وہ اور قیاس کرنے لگا، کہتے ہیں نسوار حرام ہے، قیاس علی الخمر، خمر مقیس علیہ، نسوار مقیس، علت جامعہ دونوں میں سکر، حکم حرمت وہ حرام ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ سگریٹ حرام ہے، قیاس علی الخمر، خمر مقیس علیہ، سگریٹ مقیس، علت جامعہ دونوں کے درمیان کونہما مسکران، حکم حرمت۔ چھ حرام ہے، قیاس علی الخمر، خمر مقیس علیہ، چھ مقیس، علت جامعہ کونہما مسکران، حکم حرمت۔ بس اس نے ٹپا لگانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں یار شراب کی حرمت سکر کی وجہ سے یا ذات کی وجہ سے؟ ذات، اور وہ ذات نسوار میں نہیں ہے تو نسوار کیسے حرام ہے؟ وہ ذات سگریٹ میں نہیں ہے تو سگریٹ کیسے حرام ہے؟ وہ ذات چھ میں نہیں ہے تو چھ کیسے حرام؟ ٹھیک ہے۔ ثم ہوا غیر معلول، شراب کی حرمت معلول بھی سکر نہیں ہے مانی دی، حتی لا یتعدی حکمہ، متعدی نہیں ہوگا حرمت شراب کی الی سائر المسکرات، کس کی طرف؟ نسوار، سگریٹ، چھ کی طرف۔ اور امام شافعی عادی ہے، متعدی کرتا ہے حرمت شراب الیہا نسوار شراب چھ کی طرف۔ وہذا بعید، امام شافعی کی یہ قیاس بعید ہے، یہ خلاف ہے سنت مشہورہ کے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اصول شاشی میں آئے گا، قیاس اس لیے ہوتا ہے کہ مقیس علیہ کا حکم مقیس کی طرف منتقل ہو جائے، اور امام شافعی نے مقیس علیہ کا حکم نہیں بلکہ مقیس علیہ کا اسم منتقل کیا مقیس کی طرف۔ اس نے کہا ماء العنب مقیس علیہ اور نسوار مقیس، علت جمع دونوں میں سکر، اور یہ خمر ہے تو وہ بھی خمر ہے، تو مقیس کی طرف اسم منتقل کیا، حالانکہ قیاس تعدیت حکم کے لیے ہے یا تعدیت اسم کے لیے؟ ہاں۔ وتعلیل، یہ امام شافعی قیاس کند برای تعدیت اسم، حال این است کی قیاس میں شود در احکام نہ در اسماء۔ الرابع، اس کا معنی کیا؟ بس رابع یہ ہے کہ انہا شراب نجس ہے، نجاست غلیظ کی طرح، جس طرح پیشاب لثبوتہا، کیونکہ شراب کی نجاست ثابت ہے بالدلائل القطعیہ علی ما بینا۔ والخامس، پانچویں بحث یہ ہے انہو یکفر مستحلھا، جو اس کو حلال سمجھے گا وہ کافر بنایا جائے گا، لانکارہ الدلیل القطعیہ، کیونکہ اس نے انکار کیا قرآن اور سنت مشہورہ سے۔ السادس، ایک مال ہوتا ہے، ایک قیمت ہوتی ہے، ایک مال اور ایک بسا اوقات ایک چیز مال بھی ہوتا ہے اور ذوات القیمت بھی ہے، جیسے گندم مال بھی ہے اور مال بھی ہے ما یمیل الیہ الطبع، اور ذوات القیم میں سے بھی ہے۔ بسا اوقات ایک چیز ذوات القیم میں سے ہے لیکن وہ مال نہیں ہے، بسا اوقات مال ہے ذوات القیمہ میں سے، یہ عورت ہے، یہ مال ہے، ما یمیل الیہ الطبع، لیکن ذوات القیمت میں سے نہیں ہے کیونکہ انسان ہے اور حرہ ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ خمر مال تو ہے ما یمیل الیہ الطبع، لیکن ذوات القیم میں سے نہیں ہے۔ سقوط تقومها فی حق المسلم، ساقط ہے اس کا ذات القیم ہونا مسلمان کے حق میں، حتی لا یضمن متلفها وغاصبها، حتیٰ کہ ضامن نہیں ہے اس کو ضائع کرنے والا غاصب۔ پیر بگاڑا کی شراب ہے، میں نے اس کو ضائع کر دی یعنی میں نے غصب کر دی تو میری اوپر ضمان ولا يجوز بیعها، اور اللہ تعالیٰ اور اس کی بیع بھی کیوں؟
اللہ نے جب اس کو نجس قرار دیا تو اللہ نے اس کی توہین کی. اب اگر ہم اس کو مبیح بنا لے تو مبیح معزز ہوتا ہے، تو اللہ توہین کرتا ہے اور ہم عزت کرتے ہیں. لأن اللہ تعالی لما نجسها، اللہ نے جب اس کو نجس ٹھہرایا، فقد اہانها، اللہ نے اس کی توہین کی. او والتقوم یشعر بعزتها، اور اس کی قیمت لینی دینی یہ دلالت کرتا ہے اس کی عزت پر. وقال علیہ السلام ان الذي حرم شربها، جس خدا نے شراب کا پینا حرام کیا، حرم بیعها، حرام کیا ہے شراب کا بیچنا، واکل ثمنها، اور حرام کیا ہے کھانا اس کی پیسوں کا. واختلفوا فی سقوط مالیتها، اب شراب ذوات القیمت تو نہیں ہے لیکن مال ہے یا نہیں، تو اصح یہ ہے کہ یہ مال ہے. مال کسے کہتے ہیں؟ ما یمیل الیہ طبع، اور شراب کی طرف طبیعت کا میلان ہے. والاصح انه مال لان طبع، کیونکہ طبیعت پیر بگاڑا کی تمین الیہا، ٹھیک ہے. وتظن بها، اور طبیعت جو ہے پیر بگاڑا کا بخل کرتی ہے شراب کے ساتھ، اپنی شراب کسی کو نہیں دیتا. یہ دلیل ہے اس بات کا کہ یہ مال ہے. اب پیر بگاڑا کا مجھ پر قرض ہے اور میرے پاس شراب کا مٹکا ہے، میں اس کو بیچ کر اس کا پیسے اس کو دیتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے. ومن، وہ پیر بگاڑا جس کا مسلمان پر قرض ہے، فاوفاہ، مسلمان نے پیر بگاڑا کو دیا قرض میں ثمن خمر کا، لا یحل لہ، پیر کے لیے حلال نہیں ہے ان یاخذہ، ولا لمدیون، اور میرے لیے جائز نہیں ہے ان یؤدیہ، کہ میں وہ پیسے دے دوں، کیونکہ یہ ثمن ہے بیع باطل کا، اور ثمن بیع باطل کا غصب ہے میرے ہاتھ میں یا امانت ہے. ٹھیک ہے، کما فی بیع علم تھا. ولو کان دین علی ذمی، چلو میرا قرض جو ہے ایک ذمی پر ہے، سواتی پر ہے، ٹھیک ہے، اور سواتی کے پاس شراب ہے، وہ بیچ کر مجھے پیسے دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے. اگر قرض شیعہ کی ذمہ ہے فإنہ شیعہ یؤدیہ، ثمن اپنے خمر کا ادا کر سکتا ہے سپہ صحابہ کو. اول مسلم الطالب، اور وہ سپہ صحابہ جو طلبگار قرض کا ہے، یستوفی، وہ شیعہ سے خمر کا پیسہ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ لین دین کرے، ہمارے سامنے کرے، کافر شیعہ کافر ظالم ظالم. اچھا جی. لأن بیعها، اور چونکہ امیان دی کنا فتوی دا سے جوڑا کرے دا چاگاڑو بالکل دروغ، جو اس کو کافر نہ کہے وہ بھی ہاں ایسے ہے. حالانکہ ہم نے آج تک نمرود کو کافر نہیں کہا، تو پھر ہم کافر ہو گئے. کافر کو کافر نہ کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوگا، جو اس کو کافر نہ سمجھے وہ کیا ہے؟ وہ کافر. اور ہم سمجھتے ہیں ان کا باپ بھی کافر ہے، پردادا بھی کافر ہے. ٹھیک ہے. مولانا صادق صاحب وی د دې مثال د خر د نفس دی، اذا خرج کل او اذا دخل. همیشه مفتی چې کوم دی کنه هغه د خپل فقه مقلد، د خپل امام ابو حنیفه مقلد وي، دغه نه به اخوا دی خو فتوا د خپل جذبات متات نه ورکړي. کله چې د خصم مقابل کې جذبي مفتی به فتوا نه ورکړي، قاضي به قضا نه ورکړي، بالکل ټنډه وي، د جذبات نه خالی وي، بیا به فتوی. د دې فتوی د جذبات څخه مونږ د دې تحریک خلاف نه یو، د دې جذبات خلاف. مونږ د جذبات نه وباسو، متانت ته کې داخله. قریش مولوی صاحب یې سړي ښځې ته د سامان راوست، د سامان ویې ورته ویل چې دا څه دي؟ ویې دا رباب. رباب. وی دا لاندې څه دي؟ وی دا ګلان دي. وی غایه مې دا ګلان هم پکې ورکړي، دی پکې ګلان هم ورکړي. لأن بیعها فيما بينهم جائز،
کفار کے آپس میں، شیعوں کے آپس میں شراب کا لینا دینا چاہیے۔ السابع حرمت الانتفاع بها، جیسے شراب کا پینا حرام ہے تو اس سے دوسرے منافع اٹھانا بھی حرام ہے۔ دوسرے منافع، اگر ایک بیمار ہے اور وہ دوائی کے طور پر شراب استعمال کرے وہ بھی ناجائز ہے۔ والسابع حرمت الانتفاع، حرام ہے نفع اٹھانا شراب کے ساتھ، لأن الانتفاع بالنجس حرام، نفع اٹھانا نجس سے حرام ہے، ولأنه واجب الاجتناب، دوسرا ایک کہ شراب واجب ہے، اس کی دور رہنا، وفی الانتفاع بھی، اب اگر ہم نفع اٹھائے شراب سے نو اقتراب، پہلے اس کے قریب جائیں گے، ٹھیک ہے۔ والثامن آٹھویں بحث ان یحد شاربها، جس آدمی نے ایک قطرہ شراب زبان پر رکھا اس کو 80 کوڑے مارو، اور یہ انتظار نہ کرو کہ یہ مقدار مسکر ہے یا نہیں ہے، وہ ذات حرام ہے، معلول بعلت سکر تو حرمت نہیں ہے۔ ان یحد شاربها، اس کی پینے والی کو حد لگاؤ، وان لم یسکر منها، اگرچہ اس کو سکر نشہ نہ چڑھے، لقول علیہ الصلوۃ والسلام من شرب الخمر، اب خمر میں کثیر مقدار نہیں ہے مسکر، جو شراب پی کثیر ہو یا قلیل ہو، فجلدوا، اس کو کوڑے مارو، فإن عاد، اگر دوبارہ پیے، فجلدوا، اس کو کوڑے مارو، فإن عاد، اگر تیسری بار پیے، فجلدوا، اس کو کوڑے مارو، فإن عاد، اگر چوتھی بار پیے، فقتلوا، لیکن یہ فقتلوا کا حکم تعزیرا ہے، الا ان حکم القتل قد انتسخ، قتل کا حکم منسوخ ہے، فبقی الجلد مشروعا، تو 80 کوڑے مشروع ہے، اور اس پر اجماع صحابہ کا منعقد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ کتنا حد لگائے، تقدیر حد جو ہم نے ذکر کیا حدود میں، ٹھیک ہے یا نہیں، 80 کوڑے۔ والتاسع، نویں بات، سنو بھائی، یہ نئی ہے، کچا پانی ہے، انگور کا ہے، غلہ ہے، اشتدہ ہے، قذف بزبد ہے، یہ خمر بنا یا نہ بنا؟ اب یہ 3 کلو خمر ہے، اور میں نے خمر بننے کے بعد آگ پر رکھا اور 2 کلو خشک کر دیا، تو خشک کرنے سے وہ حلال نہیں ہوتی، کیوں؟ اب حرمت بیٹھ چکی ہے، جب حرمت بیٹھ گئی تو آگ بیٹھی ہوئی حرمت کو اٹھا جی سکتی۔ ہاں، کچا پانی انگور کا میں نے آگ پر رکھا 3 کلو اور 2 کلو سکھا دیا، وہ 1 کلو اب حلال ہے، کیوں؟ آگ نے یہاں حرمت کو اٹھایا نہیں ہے، حرمت کو روکا، آنے والی حرمت کو روکیا۔ تو کچے پانی سے اگر 2/3 سکھایا جائے تو وہ حلال ہے، اور اگر شراب بننے کے بعد 2/3 سکھایا جائے وہ حرام، یہ معنی ہے۔ نویں بحث، ان الطبخ فکان لا یؤثر فیہا، وہ مؤثر نہیں ہے، لأنہ للمنع، کیونکہ پکانا اس لیے ہے کہ روکا جائے ثبوت حرمت، ثبوت یعنی کچے پانی میں شکر کے بعد جو حرمت آنے والی تھی وہ روک لے، لا لرفعها بعد ثبوتها، اور پکائی اس لیے نہیں ہے کہ ثابت ہونے کے بعد حرمت کو اٹھا لے، الا انه لا يحد فيه ما لم يسكر منه، اتنی بات ہے، 3 کلو خمر ہے، حرام ہے، میں نے 2 کلو سکھایا، اس سکھانے نے یہ کیا کہ پہلے تو 1 قطرے میں بھی حد لگتا تھا، لیکن 2/3 سوکھنے کے بعد اب تب حد لگے گا کہ وہ مسکر ہو، علامہ قالو لأن الحد بالقلیل، کیوں؟ کوڑے جو لگتے ہیں 1 قطرہ کے ساتھ، یہ تفین نہیں، یہ خاصتاً کہ وہ کچا ہو، لماذا کرنا، وہذا قد طبخ، اور یہ تو پک چکا ہے۔ والعاشر، 10ویں بحث، سنو، یہ کچا ہے، انگور کا پانی، غلہ جوش آیا، واشتد وقذف بزبد، خمر بنا یا نہ بنا؟ اب اس میں نمک ڈال کر اس سے سرکہ بنانا چاہتا ہوں، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو امام صاحب کے نزدیک خمر سے سرکہ بنانا جائز ہے، اور سرکے کے استعمال جائز ہے، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ خمر بننے کے بعد اس کا سرکہ بنانا حرام ہے۔ والعاشر، 10ویں بحث،
جواز التخلیلها، جائز ہے کہ اس کے سر کا بنایا جائے، اور اس میں خلاف شافعی کا ہے، ہم اس کو ذکر کریں گے من بعد انشاءاللہ تعالی۔ ھذا هو الکلام فی الخمر، جناب یہ بحث تھی خمر میں۔ واما العصیر، بات آئی سمجھ؟ یا اللہ